اب میں اگلے مقرر حافظ ارشد سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ ارشد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نہیں نظر پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نہیں نظر پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ محترم اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی اور معزز سامعین، میرے ہم سفر و ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 1 بچپن، نمبر 2 جوانی، نمبر 3 بڑھاپا۔ اور یہ بھی سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں، ادیبوں کا اصول ہے کہ جب کسی شخصیت کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے، بڑھاپے پر ختم کیا دیتا ہے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی حیات طیبہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب۔ سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے، سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بابت پوچھا تو آپ نے کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ حاضرین مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء اور اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم اور خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر و کتب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت پاک وہ ہے جو خود عرش والا اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے۔ ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن میں۔ قرآن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نری تقلب وجہک کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا ذکر آیا تو قرآن نے فإنہ نزلہ قلبک بإذن اللہ کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر پاک کا ذکر آیا تو قرآن نے لعمرک کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلا کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وانک لعلی خلق عظیم کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کا ذکر آیا تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا ذکر آیا تو قرآن نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پاک کا ذکر آیا تو قرآن نے امتوں وسطا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ مقام کا ذکر آیا تو قرآن نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہا۔ گرامی قدر احباب، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، حلم بھی کامل ہے، صداقت بھی کامل ہے، امانت بھی کامل ہے، شجاعت بھی کامل ہے، سخاوت بھی کامل ہے، رسالت بھی کامل ہے، سیرت بھی کامل ہے۔ بلکہ میرا تو دعویٰ ہے کہ
میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی سیرت کو اقوام عالم جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو پیش نظر اس دلی دعا سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے